إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لے کر حاضر ہو چکا ہوں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا. اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے میں مسلمانوں کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ دب کر کے معاہدہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا، ان کے ساتھ بات کی تھی. اگرچہ ان کی نیت صاف تھی مگر ان کے لہجے میں تیزی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جب آپ نے بات کیا تو آپ نے تیز انداز میں بات کرنے کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ اس بات کا ملال رہا. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کے بعد تمام عمر کئی روزے رکھے، کئی نفل نماز پڑھے اور کئی صدقے کیے اور بہت زیادہ غلاموں کو آزاد کیا، کیونکہ آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اس وجہ سے اگر اللہ نے آپ کی پکڑ کر لی اور آپ کو سزا دی تو آپ کا کیا ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی نفل عبادات کو کر کے اس گناہ کے بدلے میں نفل عبادات کریں اور نفل عبادات کر کے ان گناہوں کو ختم کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ایک ایسا نمونہ تھا جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبادات کے ذریعے سے ہم گناہ کو ختم کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے فرض عبادات بھی کریں، ساتھ میں نفل عبادات بھی کریں، اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دے گا اور ہمیں پاک اور صاف کر دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا چاہیے تاکہ جو کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں جانے یا انجانے میں تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جو بھی ہمارے اوپر آفات آ سکتے ہیں وہ آفات بھی ٹل جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ لوٹ کر کے جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر سورہ فتح نازل کی جاتی ہے جس میں یہ اطلاع دیا جاتا ہے کہ ان کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یعنی کہ شروع میں جو بات ایسی لگ رہی تھی کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کیا، ترجیح دیا تمام لوگوں کے اوپر اور ان کو جیت عطا کی. کچھ وقت کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جیت ہوئی اور اس میں فائدہ اسلام کا ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا جانا اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر لگا رہتا تھا. مگر 2 بار ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ان کو 2 نئے تجربے ہوتے ہیں اور وہ تجربے اس طریقے سے حدیث میں بتائے گئے ہیں. پہلا تجربہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا ہوتا ہے. آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر پہنچنے کے بعد ان کے گھر میں چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں دنیاوی سامان بہت ہی کم موجود ہے. کچھ پانی کی مشکیزیں ہیں، ایک سرہانہ ہے اور اسی طریقے سے ایک چٹائی ہے جس پر آپ سوتے ہیں. آپ جب ان کے گھر گئے تھے تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. آپ اندر جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیسر و کسرا دنیا کی
کیسر اور کسرا دنیا میں عیش کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت ہی قیمتی سر و سامان ہے اور ان سر و سامان کے درمیان وہ رہ رہے ہیں، جبکہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنا زیادہ سادگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً بیٹھ گئے۔ فوراً انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تم کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میری مثال ایک یاترو کی طرح ہے، ایک سفر کرنے والے انسان کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتا ہے، کچھ وقت کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ بابرکت گھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اس گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سادگی اپنا رکھی تھی کہ جو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، جینا ہے، زندگی گزارنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی تیاری میں لگ جائیں گے تو ہماری دنیا تو سنور سکتی ہے مگر ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ آخرت کی تیاری کرنے کے تعلق سے ہمیں سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کی اور دنیا کے سر و سامان سے بے تعلقی اختیار کر لیا، اس سے دور ہو گئے اور بس اتنا ہی استعمال کیا کرتے تھے اور اتنے ہی سامان گھر میں رکھا کرتے تھے جتنے سامان کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ سامان کبھی بھی نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مثال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے، ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، تو وہ جب باہر ہوتے ہیں تو ان کو آواز یہ آتی ہے کہ آپ اپنی کچھ بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بیویوں کی آواز اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو رہی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیتر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو بیویاں اندر موجود تھیں، جو ام المومنین اندر موجود تھیں، وہ فوراً خود کو چھپانے لگی، پردہ کرنے لگی اور کونے میں جا کر کے بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعا دیا اور کہا اللہ کرے کہ آپ کے چہرے پہ یہ مسکان ہمیشہ باقی رہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کیوں مسکرا رہے تھے۔ آپ نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ وہ عورتیں جو میرے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں، وہ عورتیں تمہاری آواز سننے کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی اور چھپنے لگیں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت کے جو حقدار ہیں وہ آپ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے زیادہ عزت آپ کی ہونی چاہیے، آپ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے میں ادب اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ اس کے جواب میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے کہا کہ ہاں عمر، تم اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ سخت ہو، سخت مزاج ہو اور ان سے زیادہ کڑائی کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ خدا کی قسم، جب شیطان تمہیں ایک راستے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ جب ایک شیطان تم سے ڈرتا ہے تو یہ تو عورتیں ہیں، تم سے ڈریں گی ہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی میں اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کیا، ان کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کیا اور ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں کود پڑتے تھے اور دشمنوں کو ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد یعنی کہ 7ویں ہجری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کیا، جو کہ معاہدہ میں طے ہوا تھا کہ 1 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی، تمام جنگوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر بھی موجود تھے۔ فتح مکہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ 10ویں ہجری میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا
اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ نے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا۔ اس کے بعد 11ویں ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ صدمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ ننگی تلوار لے کر کے تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اگر یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب یہ باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کو سمجھایا، اور ان کے سمجھانے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ پھر ٹھنڈے ہو گئے اور وہ ٹھنڈی دماغ سے پھر سوچنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اب خلیفہ کون بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد آپ کا خلیفہ اب کون ہوگا؟ تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا، اے ابو بکر، میں پہلا شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفے کی حیثیت سے بیعت کرتا ہوں۔ تو ان کے بیعت کرنے کے فوراً بعد تمام صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اگلے خلیفہ مقرر کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 2.5 سال رہی، اور خلافت کے اس دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اہم بھومکا رہی، اور آپ نے بہت اہم رول پلے کیا۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم مشیر رہے تھے، آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں مجھے جس انسان سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ انسان اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اب جس انسان کو میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ انسان عمر ہے۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرے ساتھ رہا، اس نے میری مدد کی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتا رہا۔ تو یہ وہ بات تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ اس قدر نمایاں اور بہترین شخصیت تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی تعریف کرنے سے گریز نہیں کیا اور آپ کی تعریف کر گزرے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کے انتقال کے بعد تمام مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفے کی حیثیت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے، جو بھی ہم نے جانا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جتنے جانثار بندے تھے ان تمام جانثار بندوں کے بارے میں اللہ ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔